السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات گرامی جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعات، پچھلے جمعے کے موضوع اصلاح معاشرہ کیسے ہو، یعنی ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، جیسے عنوان پر دو خصوصیات بیان کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کروں گی۔ جیسے کہ پچھلے جمعے میں دو خصوصیات بیان کی تھی۔ پہلی یہ کہ صدق دل سے اقرار کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اور اسی طرح دوسری خصوصیات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ تیسری خصوصیت باسیان اسلامی معاشرے کا اتحاد و اتفاق۔ اسلامی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ ایک امت ہوتے ہیں، ان میں گروہ بندی اور فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے والے اور ایک ہی کتاب کو دستور حیات بنانے والے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے مابین کسی مسئلے میں نزاع ہوتا ہے تو وہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام اہل ایمان کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور فرقہ بندی سے منع کیا، وہاں اس نے اپنا احسان عظیم یاد دلایا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے کے باسیوں کی آپس میں الفت و محبت اور ان سب کا اکٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں ذکر فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اگر آپ زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی جو غالب اور حکمت والا ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت اور گروہ بندی انتہائی بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے گھروں پر بھی مخصوص گروہوں کے لیبل لگا دیے گئے ہیں، چنانچہ ہر فرقے کے لوگ انہی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں جن پر ان کے فرقے کا نام نمایاں ہوتا ہے، اور اگر کسی دوسری جماعت کا کوئی شخص بھول کر ان مساجد میں چلا بھی جائے تو اسے ناپاک گردانتے ہوئے مسجد کو باقاعدہ دھو کر پاک کیا جاتا ہے، یا کم از کم اسے گھور گھور کر ضرور دیکھا جاتا ہے اور اس پر آوازیں ضرور کسی جاتی ہیں۔ ہر گروہ کل حزب بما لدیہم فرحون کا عملی نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جو جس عقیدے اور نظریے پر لگا ہوا ہے وہ اسی کو حق تصور کرتا ہے،
اور دوسرے تمام لوگوں کو باطل پر سمجھتا ہے، اس صورتحال میں ہمارا اسلامی معاشرہ قطعاً ترقی نہیں کر سکتا اور نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، جب تک کہ معاشرے کے تمام باشندے ایک جماعت نہ بن جائیں اور جب تک کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا نہ ہو اور وہ بھائی بھائی نہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور تمہاری یہ امت در حقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت میں فرمایا إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت یقیناً ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ ہاں، معاشرے میں اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں اور اختلاف کا پیدا ہونا برا نہیں، بلکہ برا یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہوں اور انہیں ختم کرنے کی سنجیدہ کوشش نہ کی جائے۔ اختلافات تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی پیدا ہو جاتا تھے، لیکن وہ اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا بھی، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ اختلافی مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کر لیا کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشن گوئی فرمائی تھی کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تو ان قریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف کے واقع ہونے پر جس چیز کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کی روشنی میں اختلافات کو حل کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعاً نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی شکل میں اگر تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو مضبوطی سے تھام لیں اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچیں تو ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور جب معاشرے میں اختلافات ختم ہوں گے تو یقینی طور پر معاشرہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ چوتھی خصوصیت ایک دوسرے سے تعاون اور خیرخواہی۔ اسلامی معاشرے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے اور ترس کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی قسم کی تعلیمات دی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولین اسلامی معاشرے کے رہنے والوں کی تربیت انہی اصولوں پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ چنانچہ اولین اسلامی معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے لگے، اور تعاون بھی ایسا کہ قیامت تک اس جیسی مثالیں پیش کرنا ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اسلامی معاشرے کے لوگوں کی جس انداز سے تربیت کی، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ایک دوسرے کے بہت ہی خیر خواہ، ہمدرد اور متعاون تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اسی طرح فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے یہاں مدینے میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔ وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، خواہ خود فاقہ سے ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے، اس کی ایک واضح دلیل یہ قصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جو کہ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے، تو میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے اور دوسرا آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں بھی ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور فرمایا، اولم ولو بشأۃ، تم ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے ہی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں کے مابین جذبہ محبت و شفقت کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ چنانچہ اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں نے اس حدیث کو عملی جامہ پہنایا اور وہ اس طرح ایک جسم کی مانند بن گئے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کو تکلیف پہنچتی تو اس کی وجہ سے سارے مسلمان تڑپ اٹھتے اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ اسلامی معاشرے میں بسنے والا ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اسلامی معاشرے کے رہنے والوں کی تربیت اسی چیز پر کی تھی، جیسا کہ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ ثلاثہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا، ہم نے کہا کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا۔ اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے ہر وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ پانچویں خصوصیت پاک دامنی، اسلامی معاشرے کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمان پاک دامن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت و عصمت کا تحفظ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ ہر غیر محرم عورت سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ان کے لیے یہی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم، آپ مومنوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں بسنے والی خواتین بھی باحیا ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے اور وہ اپنی عصمت کا تحفظ کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ٹھہرتی رہتی ہیں اور بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اور جب نکلتی ہیں تو مکمل طور پر باپردہ ہو کر باوقار انداز سے نکلتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ اسی طرح کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو۔ اسلامی معاشرے میں رہنے والے خواتین حضرات باہمی اختلاط سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ لیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو، تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ الحمو یعنی خامند کے بھائی دیور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے۔ اسلامی معاشرے میں عزت و ناموس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور ہر ایسا کام حرام قرار دیا گیا ہے جو بے حیائی کی طرف لے جائے اور جس سے عزت ناموس کو خطرہ لاحق ہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی تمام کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے تو ان کے لیے یقیناً دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اس دور کے ذرائع ابلاغ کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے، جنہوں نے اسلامی معاشروں میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو پھیلانے اور نوجوان نسل کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلامی معاشرے کی پاک دامنی اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے درج بالا تعلیمات کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ، خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نہ عزت و عصمت کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو پھیلانے کے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ اسلامی معاشرہ اس اخلاقی بگاڑ سے پاک تھا جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھانا بھی گوارا نہ کرتے تھے، چاہے جائے کہ وہ برائی کا اور بدکاری کا سوچتے یا اس کی کوشش کرتے۔ اس دور میں بدکاری کے اکا دکا واقعات ہوئے، اور ان میں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر وہ واقعات رونما نہ ہوتے تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس طرح کے جرائم کی سزائیں کیا ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا چاہیے۔ اس دور میں خواتین بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلتی تھیں، اور جب ضرورت پڑتی تو مکمل طور پر پردہ کر کے نکلتی تھیں، حتیٰ کہ حج کے احرام کی حالت میں بھی چہرہ سمیت پورے جسم کا پردہ کرتی تھیں۔ لہذا آج بھی ہمیں اپنے معاشروں کی اصلاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ اولین اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اس کی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہیے، تبھی اصلاح کرنا ممکن ہے، ورنہ اگر ہم ان خصوصیات سے چشم پوشی کریں گے، نظر انداز کریں گے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنائے، اور خاص طور سے پردے کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔